الضالين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته بكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الوجود. والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة وفيه خليفة الرحمن سميع النبي الموعود مجيء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذرة الدين. دینی بھائیوں و بہنوں، ام المصدقین بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ساری قوم بہدریہ جانتی ہے. آپ کی حقیقت وہ ہے کہ آپ سارے مصدقین کی ماں ہیں. ام المصدقین آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہمارے قیاس کے باہر. سب سے پہلا بحرہ عام جس کا ہوا ہے وہ ام المصدقین بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور یہ بحرہ عام کس نے کیا؟ خود امامنا اور سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بحرہ عام کیا. اس طرح سے سب سے پہلا تاریخ میں، ہماری تاریخ میں سب سے پہلا بحرہ عام، بحرہ کہتے ہیں فیض، فتحہ بحرہ. بحرہ کے معنی ہیں فیض، بحرہ عام کے معنی ہے کہ عام فیض. تو اس موقع پر فیض کی تقسیم عام ہوتی ہے، ہر ایک کو فیض ملتا ہے. تو ام المصدقین کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے دیدار کے بغیر نماز کی نیت نہیں باندھتے. آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا کہ اس کی مثال بھی مشکل ہے. ام المصدقین بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بحرہ عام تو خود مہدی موعود علیہ السلام نے کیا. آج جو بحرہ عام ہم کر رہے ہیں وہ بحرہ عام فیض عام خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا تھا. اس اعتبار سے ام المصدقین کا مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. ایک دفعہ آپ کی اوڑھنی سے، دامنی سے سونے کا ایک چھلکا نکلا. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اس کی خبر ملی. آپ نے فرمایا کہ اس سونے کے چھلکے کو آگ میں دبا کر بیوی کی پیشانی کو داغا جائے. آپ نے یہ حکم کیا تھا کہ اتنے میں بیوی کے بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرا جی یہ سونے کا چھلکا بیوی کا نہیں تھا، ان کے ہاں کسی نے رکھوایا تھا. اگر بی بی فاطمہ نے آپ کے پاس رکھوایا تھا تو اس لیے وہ آپ کا نہیں تھا، ان کا تھا. غرض یہ ہے کہ
بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ نہایت بلند ہے، ہمارے قیاس اور ہمارے بیان کے باہر۔ امامنا اور سیدنا نے ایک دفعہ آپ کے حق میں بشارت، آپ نے فرمایا کہ بی بی کی 7 پشتیں بخشی گئیں۔ آپ نے بشارت کی کہ جس نے بی بی کے کوزے سے پانی پیا وہ بخشا گیا۔ ایسی کئی بشارتیں موجود ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المصدقین بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ نہایت بلند، بہت عرفہ والا، ہمارے قیاس کے باہر۔ ہم صرف آپ کا صدقہ مانگ سکتے ہیں، آپ کا بہرہ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار بی بی کا صدقہ ہم کو روزی دے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امامنا فرماتے ہیں کہ بی بی نے آج 12 سال ہوئے، بی بی نے اللہ کے دیدار کے بغیر نماز کی نیت نہیں باندھی۔ اب آپ اس کا اندازہ لگائیں گے، ایک مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، 12 سال ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بغیر آپ نے نماز کی نیت نہیں باندھی، تو آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اب ہمارے قیاس کے باہر، ہمارے اندازے کے باہر۔ تو اللہ آپ کو، آپ کا، آپ کی اولاد کا صدقہ نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہم کو عمل کا پابند بنا دے۔ اس گئے گزرے زمانے میں، یہ زمانہ جو قیامت سے قریب ترین زمانہ ہے، اس زمانے میں پروردگار ہمارا ایمان سلامت رکھے، تصدیق مہدی پر ہم کو قائم رکھے، اپنی آخری سانس تک اللہ ہم کو تصدیق مہدی موعود پر قائم رکھے۔ بیوی کے صدقے سے اللہ ہم کو وہ توفیق دے کہ ہم دین مہدی پر عمل کر سکیں۔ اللہ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے دین مہدی کا نمونہ پیش کر سکیں، دنیا کو بتا سکیں کہ مہدی کا دین کیا ہے۔ بہرحال ان چند جملوں کے ساتھ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، رات زیادہ ہو جائے گی، آپ لوگ پہلے سے اپنے کام چھوڑ کے مشکل ہی سے آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو زیادہ روک کر تکلیف دینا نہیں چاہتا، مگر میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، ہماری بہرحال ہمارے جلسے کامیاب ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک تو ہم نے نمازیں ادا کی، اس مقام پر اس حال میں نمازیں ادا کی، بہرحال کیے، سب کچھ ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے مقام پر اپنی مسجد میں نماز ادا کیا کریں گے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے وہ ہماری اپنی ایک چھوٹی سی مسجد کر دے، تو ہم وہیں نماز ادا کریں گے، وہیں اپنے بیان کریں گے، وہیں اپنے جلسے کیا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بی بی الہدادی کے صدقے سے اللہ بہت جلد اس کا انتظام کروا دے۔ ہم اپنی مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، اپنی مسجد میں بہرہ عام کریں گے، اپنی مسجد میں ہمارے گیدرنگس ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ وہ دن قریب میں لائے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بہرہ عام ہو، ورچہ ہوتی ہے، کوشش کر کے آپ اپنے رشتے داروں کو، دوست احباب کو اپنے ساتھ لائیے،
کیونکہ ہم سیرت بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، ایک ہماری گیلری ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ ون سینے پہ ہوتا ہے، روز روز تو نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتے ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب سب ہمارے ساتھ جلسے میں جائیں اور شریک ہو، چاہے وہ بہرہ عام ہو یا صرف کو جلسہ ہو، اس میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں آپ اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے گیدرنگز زیادہ ہوں، کیونکہ ہمارے کافی لوگ یہاں موجود ہیں۔ جتنے لوگ موجود ہیں اس کے اعتبار سے جو لوگ جلسوں میں آ رہے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ آپ یہ غور فرمائیے۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے اور بہنوں سے خاص طور سے اس سے دعا ہے، درخواست ہے کہ جب کبھی بہرہ عام ہو، جب کبھی ہمارا جلسہ ہو تو ہم اپنے لوگوں کو توجہ دلائیں، ان کو یاد دلائیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں، تاکہ ہماری گیدرنگ بڑی ہو، تاکہ ہمارا پیغام ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کو پہنچ سکے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب تک کمیونیکیشن نہ ہو، رابطہ نہ ہو، اس وقت تک ہماری قومیت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ یہ غور فرمائیے، غور کرنے کی بات ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لاپرواہی کرنا بہرہ عام ہے تو کوئی جاتا کوئی نہیں جاتا، یہ بات غلط ہے۔ فیملی کے ہر فرد کو شریک ہونا چاہیے تاکہ اس کو ثواب حاصل ہو آخرت کا۔ یہ بات یاد رکھیے، اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، بھائی بہن کو یہ بات معلوم کیجیے، ان کو بتائیے کہ اس میں بہت بڑا اجر ہے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے، آخرت کا ثواب۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو، ایک دوسرے سے ملے، باہم ربط ہو، ایک دوسرے سے ربط ہو، یہ ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ شکاگو میں رہنے کے باوجود حیدرآباد سے زیادہ گیدرنگز یہاں شکاگو میں ہوا کریں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے گیدرنگز حیدرآباد سے زیادہ بڑے شکاگو میں ہوا کریں گے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا اشارہ کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ ہر ایک بھائی اور ہر ایک بہن اس طرف توجہ دے گی اور خاص طور سے اس بات کو نوٹ کرے گی کہ اس کا اللہ کے پاس اجر ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گیدرنگز میں، اپنے جلسوں میں، اپنے بہرہ عام میں ضرور شریک ہوا کی، وقت نکال کے دوسرے کام چھوڑ کے آئیے اور شریک ہو جائیے۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوشنود ہوگا، آپ کو ثواب عطا کرے گا، آپ کو برکت ملے گی۔ ضرور بضرور یہ کام کرنا۔ ہم ہندوستان سے ہزاروں میل دور ہیں، ایک مغربی ملک میں ہیں جہاں نہ ہماری زبان ہے نہ ہمارا کلچر، نہ ہمارا مذہب ہے نہ ہمارے ٹریڈیشنس ہیں۔ اس جگہ پہ ہم اگر اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنی روایات کو قائم رکھیں، ان کا احترام برقرار رکھیں، تو اللہ نے چاہا تو اللہ ہم کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ میں تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے خاص طور سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جب کبھی ہمارے گیدرنگز ہوں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اپنے غیر اہم کاموں کو چھوڑ کر۔ چھوٹے موٹے کام تو ہر ایک کو لگے ہوئے رہتے ہیں،
کو چھوڑ کے خاص طور سے ثواب کمانے کی خاطر ان گیدرنگز کو شریک ہوا کی. انشاءاللہ آئندہ سے بہرحال ہماری اس مسجد میں ہوگی جو اللہ نے ہم کو اپنے کرم سے عطا کی ہے. ہماری ایک مسجد، ہمارا ایک چھوٹا سا مقام اللہ نے ہم کو دے دیا ہے. اب ہم حالوں میں اس میں اپنے جلسے اور اپنے بہرعام اور اپنے گیدرنگ نہیں کریں گے، بلکہ وہیں کریں. وہاں آئیے، کثرت سے آئیے، کوشش کر کے آئیے. اور خاص طور سے بہنوں سے میں درخواست کروں گا، عورتوں سے میں خواہش کروں گا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر بہرعام میں شریک ہوں، تاکہ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں سننے کا اتفاق ہو، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں سننے کا آپ کو موقع ملے. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. شکاگو میں رہ کے اگر آپ اپنے مذہب کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ غور فرمائیے میری بات پر. تو کوشش کیجیے کہ اس قسم کے جلسوں کو، ان گیدرنگس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر کامیاب بنائیں. مجھے امید ہے کہ اس کے بعد جو بھی بہرعام ہوگی، جو بھی جلسہ ہوگا، اس میں آپ لوگ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو، احباب کو توجہ دلائیے، ان کو یاد دلائیے کہ آج ہم کو جانا ہے جلسے میں شریک ہونا ہے. کیونکہ ہماری قومیت ہے، ہم ایک ملت ہے، ہم ایک جماعت ہے عقیدے کی بنا. ہمارا عقیدہ سب کے عقیدے کے جیسا نہیں ہے بلکہ مختلف ہے. تو ہم کو اپنے دین کی خاطر، اپنے ماضی اور اپنی تاریخ کی خاطر، اپنے ایک جماعت ہونے کی خاطر، ایک ملت ہونے کی خاطر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ جلسے، ہمارے یہ گیدرنگ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں. 4 باتیں آپ سنتے ہیں تو ایک آدھ بات تو آپ کے کان میں رہ جاتی ہے، یاد رہ جاتی ہے. وہی بات آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو بتا سکتے ہیں. تو اس طرح سے قوموں کی تاریخ، قوموں کا ماضی زندہ رہتا ہے اور اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. اللہ ہمارا مستقبل، ہماری ملت اور ہماری جماعت کا مستقبل روشن کرے. ہم نے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے اور ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو، وہ جوش اور وہ جذبہ پیدا ہو جو بہرعام کے موقع پہ پیدا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں جو جلسے ہوں گے اور جو مقام ہم نے حاصل کر لیا ہے، اس مقام پر جو مسجد ہے تو اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہ جگہ بس نہ ہو. یہ کیا جگہ بس نہ ہو. شرط تو یہ ہے ایک اور حال بازو کا شامل کیا جائے. آپ نے غور فرمائیں، آپ مجھے مجبور کر دیجیے، آپ مجھے مجبور کر دیجیے کہ ایک چھوٹا سا حال اور شامل کیا جائے. ایسا کر دیجیے استاد. مجھے امید ہے کہ آئندہ کے جلسوں میں اور بہرعاموں میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں گے اور اپنے دوست احباب کو توجہ دلائیں گے. ان سے بولیے، یہ بولنے میں ثواب ہے، ان کو یاد دلائیے. بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی برکات کا بیان مجھے سے پیشمدہ سے ہونا مشکل ہے، مگر صرف ثواب کی خاطر، سعادت کی خاطر میں نے 2-4 جملے بیوی کے متعلق آپ سے عرض کی. بیوی کا مقام وہ تھا کہ یہ ماؤد علیہ السلام نے فرمایا
کہ بیوی نے آج 12 سال سے بغیر اللہ کے ہدایت کے نماز کی نیت نہیں بن، تو کیا مقام ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے آپ کا، آپ خود اندازہ کریں۔ اللہ ان کا صدقہ ہماری تمام عورتوں کو، ہمارے تمام مردوں کو نصیب کرے۔ اللہ ان کے صدقے سے ہمارا ایمان چٹان کی طرح مضبوط کر دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، بہدریت سے کرے، ہم کو آخری سانس تک مہدی موعود کا مصدق باقی رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔